بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اس جلیل القدر صحابی کا نام خالد بن زید تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو نجار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو ایوب تھے اور انصار مدینہ میں سے ہونے کی وجہ سے انہیں انصاری کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں میں سے کون ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا متعارف نہ ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب میں ان کا نام بلند کر دیا اور انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہجرت کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو عارضی رہائش کے لیے انہی کے گھر کو منتخب کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دلربا ہے کہ ایسی بار بار بیان کرنے اور سننے کو جی چاہتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اہلیان مدینہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ وہ سب آپ علیہ السلام کے چشم برات تھے۔ آپ علیہ السلام کی آمد پر سب نے پراہ دلی کا ثبوت دیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دی تاکہ جس گھر کو آپ علیہ السلام پسند کرے اس میں رہائش اختیار کر لے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قباء میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ تاریخی اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، جو آج مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ وادی قباء میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ یثرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک کی ایسی دلی تمنا تھی کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ ہر سردار آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں یہی مطالبہ کرتا کہ آپ میرے ہاں قیام کرے۔ آپ علیہ السلام سب کو یہی ارشاد فرماتے، میرے اونٹنے کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے مامور ہے۔ اونٹنی مسلسل چلتے رہی، سب کے آنکھیں اسی کی طرف لگی ہوئی تھی۔ دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین اور نا امید ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کو امید کی کرن نظر آنے لگتی، لیکن اونٹنی مسلسل اپنے حال میں مست چلی جا رہی تھی۔ لوگ بھی اسی کے پیچھے راو داو تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کہ وہ اس خوش قسمت کو دیکھے گی جس کے نصیب میں یہ دولت آتی ہے۔ ہوا کہ اونٹنی حضرت
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نیچے نہیں اترے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لگام تھامے ہوئی تھی۔ پھر جلدی ہی دوبارہ اسی پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ اس مقام پر حضرت ایوب کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشامدید کہا اور اتنی خوش ہو گئی گویا دنیا کے خزانے ہاتھ لگ گئی۔ آپ علیہ السلام کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کے طرف چل دیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ بالائی منزل کو خالی کر دیا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں قیام کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہائش کے لیے نچلے منزل کو ترجیح دی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئی کہا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنا پسند کیا وہی انتظام کر دیا۔ جب رات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہلیہ بالائی منزل پر چلے گئے، لیکن فوراً خیال آیا کہ افسوس ہم کیا کر بیٹھے، کیا ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام کرے گی اور ہم اوپر، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر چلی پھرے گی، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہی کے درمیان حائل ہو؟ یہ تو آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں گستاخی ہے، ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران و پریشان تھی، کچھ سمجھ نہیں دیتا تھا کہ اب کیا کرے۔ دلی سکون جاتا رہا اور پریشانی کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی، ایسے غم میں غلطا رہے اور اسی بات کا خیال رکھا کہ وہ کمرے کے درمیان نہ چلے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ، باخدا آج رات ہم دونوں رات بھر جاگتے رہے، ایک لمحہ بھی سو نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیوں؟ عرض کی، ہمارے دل میں احساس پیدا ہوا کہ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ نیچے تشریف فرما ہے۔ ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ رہے کہ اگر ہم چھت پر چلے گئے تو چھت کی مٹی آپ پر پڑے گی جو آپ کو ناگوار گزرے گی، اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ اور وہی کے درمیان حائل ہوگی۔ یہ بات سن کر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آرام دہ ہے، کیونکہ ملاقات کی غرض سے کثرت سے لوگ کی آمد درافت ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا، لیکن ایک خونک رات میں ہمارا مٹکا
ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ گیا۔ میں اور میری بیوی جلدی جلدی الحاف سے خشک کرنے لگے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر رہوں جبکہ آپ نیچے تشریف فرما ہو۔ پھر میں نے رات مٹکا ٹوٹنے کا واقعہ بھی سنایا۔ آپ نے میرے التجا کو قبول فرما لیا۔ آپ علیہ السلام بالائی منزل میں جلوہ افروز ہونے پر رضامند ہو گئے اور ہم نچلے منزل میں منتقل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام پذیر رہے۔ اتنی میں اس خالی جگہ پر مسجد تعمیر ہو گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئی جو آپ علیہ السلام کی رہائش کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے بھی ان سے بے حد پیار کیا اور ہمیشہ ان کے گھر کو اپنے گھر جیسا سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہی تھی۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، حضرت آپ اس وقت یہاں کیسے؟ فرمانے لگی، مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، باخدا میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے نکل آیا ہوں۔ دونوں یہی بات کر رہی تھی کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر آ نکلے۔ آپ نے دریافت فرمایا، آپ دونوں اس وقت یہاں کیسے کھڑے ہو؟ دونوں نے بیک زبان عرض کی، یا رسول اللہ، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے ساتھ آؤ، اور آپ علیہ السلام ان دونوں کو اپنی ہمراہ لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزانہ کھانا محفوظ رکھتے تھے۔ جب آپ تشریف نہ لاتے تو وہ اہل خانہ کو کھلا دیا جاتا۔ جب دروازے پر پہنچے تو ایوب علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ ابو ایوب کہاں ہے؟ وہ گھر کے قریب ہی نلخستان میں مصروف عمل تھے۔ وہیں پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو دوڑتی ہوئی آئے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا اور عرض کی، حضور خیر تو تھی، آج آپ اس وقت میری غریب خانے پر تشریف نہ لائے جس وقت روزانہ تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہاں سچ ہے، آج کچھ تاخیر ہو گئی۔ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے نخلستان کی طرف گئی اور کھجور کی ایک ٹھینی کاٹ لائی جس کے ساتھ خشک اور تر کھجوری لگی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ
میٹھی نے کیوں کاٹی؟ آپ صرف خشک کھجوریں چھن لاتی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ ہر طرح کی کھجوریں تناول فرمائے، ابھی میں آپ کے لیے ایک جانور بھی ذبح کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے دودھ دینے والے جانور ذبح نہیں کرنا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا ایک بچہ پکڑا اور اسے ذبح کر دیا، پھر اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ بیوی روٹی پکانے میں مصروف ہو گئی اور خود نصف گوشت کا سالن پکایا اور نصف گوشت خشک بھون کر تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے لا دیا گیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور روٹی پر رکھ کر ارشاد فرمایا، ابو ایوب، یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لے جاؤ، کئی دن سے اسے اس طرح کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پھر سب نے مل کر کھانا تناول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے یہ نعمتیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، روٹی، گوشت، خشک تر اور کچے کھجوریں، یہ الفاظ کہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ جب تمہیں اس قسم کی کوئی نعمت ملے تو کھاتے وقت بسم اللہ کہو، اور جب کھا چکو تو ان الفاظ سے اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی هو اشعبنا وانعمنا علینا فضل، اسی اللہ کی جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پہ اپنا انعام و فضل کیا۔ بعد عہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب سے ارشاد فرمایا، کل ہمارے پاس آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ بھی اس کا بہتر بدلہ دیتے، لیکن حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ کا ارشاد سنائی نہیں دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ کل تم نے آپ کے پاس آنا ہوگا۔ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ دوسرے دن حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ آپ نے انہیں ایک نو عمر لونڈی دی اور فرمایا، ابو ایوب، اس سے بہتر سلوک کرنا، کیونکہ جب سے یہ ہمارے پاس ہے ہم نے اسے نہایت ہی نیک اور فرمانبردار پایا ہے۔ جب حضرت ابو ایوب واپس گھر تشریف لے آئے تو ان کے ساتھ وہ لونڈیاں بھی تھی۔ جب اسے آپ کی بیوی ایوب نے دیکھا تو دریافت کیا، ابو ایوب یہ کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بطور تحفہ عنایت کی ہے۔ تو وہ بولے، تحفہ عنایت کرنے والے کتنے عظیم اور تحفہ کتنا عمدہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہمیں اسی کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ بیوی نے دریافت کیا کہ ہم کیا کریں اور کس طرح رسول اللہ کی وصیت
پر عمل کرے۔ آپ نے فرمایا میرے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر ایسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے کہ ہم اسے آزاد کر دیں۔ وہ فوراً بولے آپ نے بالکل درست سوچا، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسے آزاد کر دیا گیا۔ یہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا زمانہ امن میں ایک درخوش پہلو ہے۔ اگر زمانہ جنگ میں آپ کی زندگی کی بعضی کارنامے ملاحظ کرے تو آپ حیران رہ جائے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی برغازی بن کر رہی۔ آپ کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت تک جتنے بھی جنگیں لڑی گئی آپ سبھی میں شریک ہوئی۔ حالانکہ کہ آپ کسی دوسری مشن میں مشغول ہو، آپ کی آخری جنگ وہ ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک لشکر قسطنطنیہ روانہ کیا، تو اس وقت تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ لشکر اسلام میں بخوشی شریک ہوئی اور اللہ کے راہ میں سمندر کے موجیں چیرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ دشمن کے مقابلہ میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی۔ بیماری نے ایسی شدت اختیار کی کہ آپ لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ سپہ سالار لشکر آپ کی تیمارداری کے لیے آئے اور دریافت کیا کہ کوئی خواہش ہو تو فرمائے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا لشکری اسلام کو میرا سلام کہنا اور مجاہدین سے کہنا کہ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمہیں وصیت ہے کہ دشمن کے سرزمین میں پیش قدمی کرتی ہوئی آخری حد تک پہنچنا اور میرے لاش کو اپنے ساتھ اٹھائے لیتے جانا اور مجھے قسطنطنیہ کے دیواروں کے نزدیک دفن کرنا۔ یہ الفاظ کہے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ لشکری اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جلیل القدر صحابی کی تجویز منظور کرتے ہوئی دشمن پر پیدر پہ حملے کیے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کے دیواروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، جبکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد خاک کو اپنے ساتھ اٹھائی ہوئی تھی۔ دیوار قسطنطنیہ کے سائے میں ان کے لیے قبر کو دی گئی اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ سپرد خاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں غازی کا کردار ادا کرتی ہوئی جہاد پہ سبیل اللہ کی خاطر تیز تار گھوڑوں پر اس وقت بھی سواری کی جب آپ کی عمر 80 سال تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بھی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچے۔ شکریہ۔